اللہ اکبر۔ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، قیامت کے دن میدان محشر میں اسے اپنے حوض کوثر سے اتنا رجاؤں گا کہ پھر اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ فرمایا کسی نے کسی کو ایک گھونٹ پانی کا پلا دیا، کسی کو ایک گھونٹ لسی کا پلا دیا، ایک کھجور کے دانے سے روزہ افطار کرا دیا۔ فرمایا جتنا بھوکا رہنے والے کو 15 گھنٹے روزہ رکھنے والے کو جتنا ثواب پروردگار عالم عطا فرمائے گا، لسی اور پانی کا گھونٹ پلا کر افطار کرانے والے کو بھی اللہ اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ مالک کائنات نے فرمایا نہ اس کے ثواب میں کمی آئے گی، نہ اس کے ثواب میں کمی آئے گی۔ ثواب میں کمی تو اس وقت آتی کہ مالک کائنات کے پاس میرے عزیزو یہ خزانہ تھوڑا ہوتا۔ فرمایا برکت کا کنارہ کوئی نہیں، رحمتوں کا کنارہ کوئی نہیں، مغفرت کا کنارہ کوئی نہیں۔ یہ تمہیں 7 سمندر جو نظر آتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی کنارہ تو ہوگا، کہیں نہ کہیں دیوار کے ساتھ پہاڑوں کے ساتھ جا کے لگتے ہیں۔ فرمایا او لوگوں میری مغفرت کا دریا وسیع، میری رحمتوں کا سمندر وسیع ہے۔ فرمایا کنارہ کوئی نہیں۔ فرمایا سارے بندوں کی ساری حاجتوں کو ایک وقت میں پورا کرنا چاہوں کر سکتا ہوں۔ فرمایا جس طرح سمندر کے اندر سوئی ڈال دو، سوئی کے ناکے کے ساتھ پانی کا قطرہ لگے، سمندر کے پانی میں تو کمی آئے گی، میرے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی کوئی نہیں آئے گی۔ پھر کیا وجہ ہے جب 2 کروڑ روپے کا مال ڈالا؟ پورے پیر محل سمیت پاکستان میں اب روزوں میں تماشے بنے گئے، افطاریوں میں لڑائی ہوگی، کبھی ابا ناراض ہے، کبھی اماں ناراض ہے، کبھی بچے ناراض ہے، کپڑے کوئی نہیں آئے، درزی کدو سی کے دیڑ گے، روزہ رکھنا خدا کی قسم جرم بن جائے گا۔ کہاں صبر کہاں سے آئے گا؟ ہے کسی ماں نے اپنے بچے کو کہا اللہ اکبر، یوں تو کہا ہوگا 10 منٹ رہ گئے سحری کر لے، کبھی یوں بھی کہا ہے کہ سارا دن گزر گیا قرآن پڑھ کے دیکھ لے۔ نالی چل رہی ہے افطاری میں، پتہ ہے میدے کا کیا حال کرتے ہیں، سحری کے اندر کہیں دہی کھائی جا رہی ہے، کہیں چائے پی جا رہی ہے، کہیں پانی پیا جا رہا ہے، کہیں سبزی کھائی جا رہی ہے، گوشت کھائی جا رہی ہے، یہ ایک نظام ہے، اتنا سا میدہ ہے، خدا پاک کی قسم ہے پروردگار عالم کیسے اس میدے کو چلا رہا ہے، پتہ نہیں اندر کتنے فرشتے کھڑے ہیں جو سارے نظام ہضم کو بڑے طریقے کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ اگر ایک اتنی سی سانس کی نالی بند کر دے پروردگار عالم، چاول کا دانہ اٹکا دے، خدا کی قسم کھولنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ جب پورا وجود ویران پڑ جاتا ہے، پورا وجود میرے عزیزوں بے جان ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں حاجی صاحب اللہ دا حکم ہے، مرنے کے بعد خدا کا حکم یاد آیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ حکم کیوں یاد نہیں آتا؟ پڑوس میں ماسی رہتی ہے، افطاری پیر محل کی مسجد میں آ رہی ہے، ماسی کے گھر میں پلیٹ نہیں جا رہی، کیوں تمہیں خدا کا ڈر نہیں آتا؟ چاچے کا گھر کراس کر کے، تائے کا گھر کراس کر کے، پھپھی ماسی کا گھر کراس کر کے، جامعہ عثمانیہ کے تقاب والوں کو افطاری کرانے والوں، ڈرو خدا سے۔ کلمہ آپ نے کس نبی کا پڑھا جو گالیاں دینے والی کی اللہ وہ گٹھڑی اٹھا کے سر کے اوپر جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ افطاری کے وقت فریج میں رکھا، اگلے دن صبح فریج سے نکال کے کچرے کے ڈھیر پر پھینکنے والیوں، ڈرو اللہ سے کسی کے منہ لگ جائے۔ کیسی پیاری زندگی، 3 رمضان المبارک سیدہ کا وصال ہوا۔ یہ تو میری زندگی کے موٹے موٹے سے واقعات، آپ کے حالات، آپ کی سیرت، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، لیکن اتنا ہی پچا لے ہمارے لیے کافی ہے۔ مرد اپنی ذمہ داری سنبھالے، عورتیں اپنی ذمہ داری سنبھالے، اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہے، اپنی اولاد کو اپنی جنت کے وارث بنانا ہے، اپنے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنانا ہے۔ خدا را دکان پر، اپنے آفس میں، اپنی نوکریوں میں وقت دو، لیکن اس کے ساتھ میاں بیوی مل کے اپنے بچوں کو بھی وقت دے، تاکہ انہی بچوں سے آپ کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، انہی بچوں سے آپ کے لیے راحت بھی ہے، خوشی بھی ہے، پریشانی بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سیدہ
معصومہ کے، خاتون جنت کے، بدعت منی، نبی کے جگر کے ٹکڑے کے اسوہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی کی ازواجی زندگی کے کردار کو اللہ ہمیں سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔